بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ نہایت معزز علماء کرام اور میرے نوجوان طالب علم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں جس طرح مجھ سے قبل مفتی ابراز سلطان صاحب زیدہ مجدہم نے اعلان فرمایا ہے کہ ہمارا آج کا جلسہ مفصل اور بہت طویل جلسہ نہیں ہے، جلسے کی بجائے یوں کہیں کہ ہماری آج کی مختصر نشست تربیتی نشست ہے۔ جلسوں کا لہجہ کانفرنسوں کا لہجہ الگ ہوتا ہے اور تربیتی نشستوں کا طرز گفتگو کا اور سننے کا بالکل الگ ہوتا ہے۔ جلسوں میں نعرے بھی لگتے ہیں، شور شرابہ بھی ہوتا ہے، لیکن تربیتی نشستوں میں نعرہ بازی اور شور شرابہ نہیں ہوتا۔ میرا ویسے ہی آپ حضرات کے اس لاچی میں اس شہر میں پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے ہماری اس مسلکی تحریک کے دوران۔ آپ حضرات میں سے بہت کم ساتھی ایسے ہوں گے کہ جس نے براہ راست مجھے اسٹیج پہ سنا ہے، کیسٹیں سنی ہوں گی، سیڑیاں دیکھی ہوں گی، نام سنا ہوگا، براہ راست بہت کم نے سنا ہے۔ میں اپنے پنجاب کی اجتماعات میں بھی اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جلسہ خطیب کا ہوتا ہے، ایک جلسہ وکیل کا ہوتا ہے۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے میرے نام کے ساتھ خطیب کا اعلان نہیں کیا، وکیل کا اعلان کیا۔ خطیب کو شور پسند ہے اور وکیل کو خاموشی پسند ہے۔ خطیب شور پر خوش ہوتا ہے اور وکیل شور پر خوش بھی ہوتا ہے، وہ سناٹا اور خاموشی پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے عدالت میں اپنے دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں اور دلائل تبھی چلتے ہیں جب سناٹا اور خاموشی ہو۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خطیب اپنے موقف کو بیان کرتا ہے اور وکیل اس موقف کی وجہ، علت اور دلیل کو بیان کرتا ہے۔ خطیب کہے گا ہمارا یہ نظریہ ہے، وکیل کہے گا ہمارا نظریہ کیوں ہے، جسے آپ کہتے ہیں لیما، تو وکیل بحث کرتا ہے لیما، یہ ہمارا نظریہ کیوں ہے، ہمارا عقیدہ کیوں ہے، ہماری دلیل کیوں ہے۔ میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اصول پیش کرنا ہے، اس اصول پر مثالیں دینی، اور اگر میں وہ اصول سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا، آپ طالب علم میں سمجھیں گے، میں سمجھانے میں اگر کامیاب ہوا تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ ہمارا آج کا یہ دورہ نہایت کامیاب دورہ ہے۔ اور اگر وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ عزیز آپ میں سے ہر بندہ مختصر مطالعہ کرنے کے بعد باطل سے گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھے گا انشاءاللہ۔ وہ اصول کیا ہے؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے
اور کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ محقق نہ بنو، اپنے اکابر کے علوم کے ناقل بنو، اور میں تحقیق پیش نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی تحقیق کو عوامی لہجے میں پیش کرتا ہوں۔ تحقیقات اکابرین کی ہوتی ہیں، ہماری کوئی تحقیق نہیں، بس ان کو پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی باتیں پیش نہیں کرتا، اپنے اکابر کے علوم کو نقل کرتا ہوں۔ اللہ میں صحیح نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ایک ساتھی پوچھتا ہے، آپ مولانا رومن صاحب کی بات کہتے ہیں کہ میں اکابر کے علوم کا ناقل ہوں، محقق نہیں ہوں، تو ہمارے اکابر میں سے کس نے یہ بات، یہ اصول لکھا ہے؟ کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کس نے لکھا اور کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ لکھا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، لیکن آپ کس طرف توجہ نہیں کی کہ یہ اصول ہے۔ ہمارے یہاں درجہ تخصص میں جو طلباء تشریف لاتے ہیں، مرکز اہل سنت و جماعت 87 جنوبی سرگودا، میرے ادارے میں اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کوئی درجہ نہیں، اور جان بوجھ کے ہم نے درجہ نہیں رکھا کہ ہمارے مسئلے کے دیوبند سے وابستہ بہت اداروں میں یہ درجات موجود ہیں۔ فارغ التحصیل عالم کو لیتے ہیں اور ایک سال میں اس کو الحمد سے لے کر بالناس تک قرآن کی تفسیر، قرآن کریم کا ترجمہ، اصول مناظرہ، اسماء الرجال، اصول حدیث، فن جرح تعدیل اور اصول فقہ، عبارات کعبہ پر اعتراضات کے جواب، مسائل فقہ جن پر غیر مقلدین کے اعتراض کر کے ان کے جوابات، اور اختلافی مسائل پہ تیاری، مناظرہ، خطابت۔ اگر لکھنے کا ذوق ہو تو فن انشاء اور تحریر ہم ایک سال میں طالب علم کے دماغ میں منتقل کرتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں۔ اگر کوئی عکس والا ہو باصلاحیت تو بہت آگے نکلتا ہے، اور اگر بہت باصلاحیت نہ ہو تو کم از کم اپنے مسلک کو سمجھنے کی اس میں لیاقت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا طلباء سے کہ جن کے دورہ حدیث میں ہے وہ نیت کرے اس سال آنے کی، اور جو دورہ حدیث میں نہیں وہ آئندہ نیت کریں کہ ہم دورہ حدیث کے بعد ایک سال آپ حضرات مجھے دیں، ہم سے خدمت کرا کے دیکھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو یہ گلا نہیں ہوگا کہ ہم غلط جگہ پر ہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں تخصص میں کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، میں کوئی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میرا والد نبینا تھا، اس وجہ سے میں مولوی بنا۔ اگر باپ نبینا نہ ہوتا تو میں مولوی نہ بنتا، کیونکہ الحمدللہ میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگ نمبردار کو کیا کہتے ہیں؟ ملک۔ ہمارے گاؤں کی وہ ہمارے پاس ہے۔ میرے ٹوٹل رشتے دار یا ذمہ دار ہیں، یا امریکہ میں ہیں، یا کینیڈا میں، یا پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ باپ نبینا تھا تو ہمارے دادا نے کہا اس کو مسجد میں بھیج دیں۔ اللہ نے آنکھیں لی اور ہمیں مسجد دی۔ اتنا بڑا خدا نے انعام کیا، اللہ کی قسم میں بتا نہیں سکتا۔ اور آج ہمارا پورا خاندان فخر کرتا ہے میرے اوپر کہ دیکھو یار یہ بھی ہم میں سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو پہلے حضرات کو شبہ ہوتا تھا اور ہمارے پاس کم آتے تھے۔ اب اس سال تخصص کے لیے فروخیہ، بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کراچی، وہاں کے جب فضل آئے تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر کون کون سے علوم کس محنت کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات تشریف لائیں گے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جانبداری کے ساتھ کی چیزیں آپ سے منتقل کریں۔ اپنے فن منتقل کرنے میں بندے کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خیر میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ ہم اپنے اکابر کے علوم کے ناقل ہیں، محقق نہیں۔ تحقیق چھوڑو، اپنے اکابر کی صحیح نقل پیش کرو، آپ دیکھیں نا انشاءاللہ اللہ کی مدد کیسے آپ کے ساتھ کرو۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہمارے اکابر اہل اللہ ہیں، تو جب ان کا علم لیں گے اہل اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ سے نہیں ہوگا۔ نہیں بات سمجھ، جب اہل اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ سے نہیں ہوگا۔ آپ میرے بیٹے سے پیار کریں گے تو مجھے آپ سے نفرت ہوگی، مجھے خود بہت محبت ہوگی، میرے بیٹے سے پیار کرتے ہیں، میرے گھر کا خیال رکھے میں نہیں رکھوں گا۔ اللہ معلوم کا آپ خیال کریں، اللہ معلوم کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نظام چلا کر تو دیکھیں۔ تو مجھ سے پوچھا یہ اصول کون سی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا اصول کئی کتابوں میں ہے، کئی بار پڑھا ہے اور آپ نے توجہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جب آپ کسی بھی فنی کتاب کو پڑھیں یا فقہ کی کسی اہم بحث کو پڑھیں تو اس میں ہمارے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، استاد بتاتے ہیں اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ یہ ہے یا نہیں لکھا ہوتا؟
ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب تحقیقی اور الزامی کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب تحقیقی ہے. کبھی سوال پر سوال، یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ جواب الزامی ہے. لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ میں اپنے متخصصین کو پڑھاتا ہوں. آپ نے اس اصول کا کیسے ترجمہ کرنا ہے، اس عبارت کو عوامی زبان میں آپ نے سمجھانا کیسے ہے، اس مسئلے کو آپ نے پیش کیسے کرنا ہے. بلکہ بس وقت میں طلباء کو سبق کے دوران پڑھاتا ہوں، آپ نے اس سبق کو درسگاہ میں کیسے بیان کرنا ہے، اس سبق کو آپ نے اسٹیج پر خطابت میں کیسے بیان کرنا ہے، اور اس سبق کو آپ نے مناظرے کے میدان میں مناظرے کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. ایک ہی دلیل ہوگی، درسگاہ میں لہجہ الگ ہوگا، خطابت کے اسٹیج پہ الگ ہوگا، اور میدان مناظرہ میں اس کا لہجہ بالکل الگ ہوگا. یہ الگ الگ لہجے ہوتے ہیں. تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، کریں گے نہیں انشاءاللہ. آپ اس کو سبق سمجھیں. کبھی سبق مغرب کے بعد بھی ہو جاتا ہے جب ہنگامی حالات ہو، آپ اس کو سبق ہی سمجھ لیں. اس پر آپ مثالیں سنیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے. یہ اصول میں نے کیوں طلباء کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کبھی آپ کا واسطہ آپ کے مخالف سے پڑ جائے اور وہ ایسی دلیل پیش کرے جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو، تو آپ ہار نہ مانیں، اس کی دلیل پر سوال کریں. اس کی دلیل پر سوال کریں تو پھر آپ دیکھیں وہ کہاں تک دوڑتا ہے. اس کی اتنی مثالیں ہیں، خدا گواہ ہے کہ میں اگر 2 گھنٹے اس کی مثالیں بیان ہی کرتا رہوں نا، مثالیں ختم نہیں ہونی. اور میں شروع کروں گا، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ اس موضوع کو آگے پھیلا دیں. نمبر 1، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات. غیر مقلدین کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں. اب غیر مقلد دلیل پیش کرے گا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے. اور جواب کیسے دینا ہے؟ سوال پر سوال کر دینا ہے. دلائل الگ بحث ہے اور ہماری یہ بحثیں بالکل الگ ہیں. اپنے یہاں استوا کی اور صفات کی بحثیں یہ میں خود پڑھاتا ہوں طلباء کو، باقی ساتھ کو نہیں دیتا. باقی اس بات ہمارے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن استوا، صفات اور عقائد کی بحثیں میں خود پڑھاتا ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میرا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ان عبارات کی میں تنقید کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ لو، پھر آپ اپنے اکابر کی کتب میں اس کو تلاش کرو اور بسم اللہ پڑھ کے آگے چلتے جاؤ. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات، بولو نا. میں نے جو کہا نا، آپ نے شور نہیں، شور کا معنی نعرے ہیں، اس کے یہ معنی کہ آپ بولنے چھوڑ دیں. یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ بالکل بولنے چھوڑ دیں. میں یہ اس لیے بلاتا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہو کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. غیر مقلدین کا عقیدہ اللہ کی ذات. اب غیر مقلدین کی بات سمجھو. غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا جی ہاں. اچھا یہ بتاؤ لیٹرین میں بھی ہے، بیت الخلاء میں بھی ہے؟ آپ کو ہو نہیں تو دعویٰ ٹوٹ گیا کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں. اور اگر آپ کہہ دیں ہے تو اپنی زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ، اللہ لیٹرین میں. بعض چیزیں عقائد کا ایسا ہوتی ہے بندہ اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتا. میری بات سمجھے؟ اللہ اس کو زبان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کی بہت پیاری مثالیں دی ہیں کہ بعض چیزیں آدمی اجمالاً کہہ سکتا ہے، تفصیلاً نہیں کہہ سکتا. تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. آپ اس پر آپ تفصیل سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے بالوں کا بھی خالق اللہ ہے. اب ایک ایک عضو کو آپ گنوا سکتے ہیں؟ اللہ کے خالق تو اللہ ہی ہے نا. اس بات کو آپ اجمالاً کہہ سکتے ہیں، تفصیلاً نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بہت لمبا مسئلہ ہے، سمجھائیں عوام کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں وہ بات کہتا ہوں جو عوام کو سمجھ آئے اور مخالف کو دندان شکن جواب ملے اور دوبارہ تم سے بات نہ کرے. اس نے پوچھا جی اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا ہے، نہیں کہا نہیں. میں نے پوچھا آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے پوچھا قرآن آپ کے سینے میں موجود ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا تو پکا غیر مقلد ہے. کیوں؟ جتنا بڑا بیوقوف ہوگا اتنا صحیح غیر مقلد ہوگا. جتنا بڑا بیوقوف ہوگا نا اتنا بڑا غیر مقلد ہوگا، اور جتنا عقل مند ہوتا جائے گا اتنا غیر مقلدی اس کے نکلتا چلا جائے گا. بڑی کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے پوچھا تو قرآن کا حافظ ہے؟ تو نے کہا جی ہاں. میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ تو نے کہا نہیں. میں نے کہا سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ تو نے کہا ہے. تو مجھے بتاؤ کوئی بندہ کہے میری جیب میں پیسے موجود نہیں مگر محفوظ ہے.
میرے گھر میں گندم موجود نہیں مگر محفوظ ہے، مان لو؟ تو پھر تو کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود نہیں مگر محفوظ ہے، اس لیے میں نے کہا تو صحیح غیر مقلد۔ پہلے ان کا نا دماغ ٹھیک کرو، تھوڑا سا ان کو نیچے لاؤ، لیول نیچے کرو ان کا، اس کے بعد اگلی بات شروع کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا پتہ موجود ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا اگلی بات کرو، مجھے اب یہ بتاؤ قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ بیت الخلاء جاتے رہتے ہو؟ کہا جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے، بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز نہیں، جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے، توجہ رکھنا، سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں، میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے۔ تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اب ہم سوال کا جواب شروع کرتے تو بات حل نہیں ہونی تھی، جب ہم نے سوال پر سوال پھینکا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ حل ہو گیا۔ کیسا بہترین رسول ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، سنیں اگلی بات سنو، یہ بات حل ہو گئی نا، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا ہر جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پہ کیوں گئے تھے؟ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر حضور عرش پہ کیوں گئے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے بات کے لیے وہاں کیوں گئے؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس کا معنی کہ حضور کا عرش پہ جانا، وہاں جا کر اللہ سے بات کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ کہتے عرش پر۔ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو طور میں کیوں گئے تھے؟ تو جی اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا وہاں تو اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو عرش پر ہے نا، تو کیوں گئے تھے کوئی طور پہ؟ کوئی بندہ پوچھے تم نے کہا اللہ عرش پر ہے، دلیل یہ کہ حضور گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ گئے۔ تو کوئی بندہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہے، کیوں؟ موسیٰ علیہ اللہ رب العزت کو طور پر ہے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ میں نے کہا ایک اور بندہ کہہ دے گا نہیں اللہ اس لاچی کی مرکزی مسجد میں، اندرون مسجد، بازمیر مسجد میں۔ وہ ہم پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہے گا جب اللہ سے بات کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے، تو جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد بازمیر میں آتا ہے، اگر اللہ یہاں نہیں تھا تو بات کس سے کی ہے؟ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ اب اس کو جواب نہیں آیا نا، ہم نے سوال کا جواب دیا بلکہ سوال پر سوال کیا۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مانے تو کوئی کہے گا خدا کو طور پر ہے، تیری دلیل کو مانے تو کوئی کہے گا خدا مسجد میں ہے۔ اس نے کہا جی اچھا تو مجھے آپ بتا رہے جب ہر جگہ پر ہے تو پھر حضور عرش پہ کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا پہلے تو اپنی دلیل صاف کرنا۔ تو نے کہا خدا عرش پر ہے، دلیل کیا ہے؟ حضور عرش پہ گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا اس کو مان لیں تو دوسرا کہے گا خدا کوہ طور پر، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے۔ تیسرا کہے گا مسجد بازمیر لاچی میں، کیوں؟ ہم گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تیری دلیل کا کیا بنے گا؟ تو اپنی دلیل پہ بات کر۔ کہا جی چلو میری دلیل تو نہیں بنی، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا ہم کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن گفتگو کرنے کے لیے کس بندے سے کہاں کرنی ہے، جگہ کا انتخاب کرتے وقت اللہ دیکھتے ہیں بندہ کیسا ہے۔ اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد بازمیر کا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ حضور حبیب جیسا ہے انتخاب عرش اللہ کا ہے۔ بات کتنی صاف ہے؟ یہ اسپیکر کی آواز باہر آ رہی ہے؟ آپ تو اندر بیٹھے ہیں، آپ نے کیسے آ گئے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اندر والے کہتے ہیں ہاں بھائی آ رہی ہے نا آواز؟ آ رہی ہے، توجہ، مجھے پتا آواز آ رہی ہے، میں اتنا بیوقوف نہیں پوچھو آواز باہر آ رہی ہے، میں نے مسئلہ سمجھانا ہوگا تبھی پوچھا نا، مجھے نہیں پتا آواز باہر جا رہی ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں آواز باہر آ رہی ہے، اس کا معنی کہ میں نے کوئی بات سمجھانی، توجہ رکھیں۔ مسجد آواز اسپیکر کی باہر جا رہی ہے، پوری مسجد میں ہے، لیکن اعلان کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف رکھیں، مفتی مجاہد صاحب آپ یہاں پہ آئیں، آپ یہاں پر کہتے ہیں نا
کوئی بندہ پوچھے جب آواز پوری مسجد میں جا رہی ہے ان کو آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ بات سننے کے لیے نا، یہ حضرات کیوں تشریف لائے تو پھر یہاں کیوں بٹھائے؟ توجہ رکھیں، میں نے کہا بات یہ ہے اگرچہ آواز پوری مسجد میں جاتی ہے توجہ، لیکن یہاں کیوں بلایا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے میں سے بندہ کیسا ہے، اگر عام ہو وہاں بٹھا دو، خاص ہو تو یہاں بٹھا دو۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا آواز وہاں ہے آواز یہاں نہیں ہے، آواز یہاں ہے آواز وہاں نہیں ہے، اگرچہ آواز پوری مسجد میں ہے لیکن کبھی بندے کی شخصیت کے مطابق اس کی جگہ کا انتخاب خاص ہوتا ہے، اس کی جگہ کا انتخاب۔ میں بیٹھا بات کر رہا ہوں، آواز پیچھے بھی آگے بھی ہے، لیکن استاد شکل سے کہتا ہے وہ آگے بیٹھو، تو پوچھو استاد یہ آواز تو پیچھے بھی آ رہی ہے پھر آگے کیوں بیٹھو؟ معلوم ہوا اس جہت میں بیٹھ کے بات سننا خلاف ادب تھا اور سامنے بیٹھ کے بات سننا ادب تھا۔ آواز دونوں جگہ پر تھی لیکن بندے کو دیکھ کر جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی سوال کا جواب سوال کا بولو نا، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب۔ میں کہتے ہیں اصول کو ذہن نشین فرماؤ، آپ ایسے چل جاؤ گے، کبھی کسی غیر مقلد سے، کبھی کسی مماتی سے، کبھی کسی گفتگو کرنی پڑی، انشاءاللہ آپ کو الجھن نہیں ہوگی، آپ اس کا فوراً جواب دو گے انشاءاللہ۔ میں بعض جگہوں پر جاتا ہوں، یقین کریں مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے، مدرسہ اپنا، مسجد اپنی، طلبہ اپنے، سب اپنے، میں کہتا ہوں نا فرقہ مودودیت لوگ سن لیتے ہیں، فرقہ بریلویت سن لیتے ہیں، میں کہتا ہوں فرقہ مماتیت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ اچھا وہ کہتے ہیں تم ہمارے نہیں ہو، ہم کہتے ہیں تم ہمارے نہیں ہو، دونوں ایک دوسرے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے نہیں ہیں، تو جب بیان کر تعجب ہوتا ہے یہ کون سی بات کہہ دی ہے؟ کوئی تعجب اس میں ہونا چاہیے، کوئی تعجب کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں اور جو ہمارے نہیں ہیں وہ ہمارے، ہم ان کے نہیں وہ ہمارے نہیں، آج بھی نہیں ہے حشر کو بھی نہیں ہے، وہاں جو الگ ہو رہا ہے تو یہی الگ ہوتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سوال کا جواب سوال کا اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آگے سے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کا حصہ ہے، ہم امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، غیر مکلف امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، ہم تلاوت نہیں کرتے، قرات نہیں کرتے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ، غیر مقلد ہم سے پوچھتا ہے دلیل کیا ہے، ہم کہتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اجمع الناس على ان نزلت في الصلاة قال احمد بن حنبل۔ امت کا اجماع ہے، یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرات کرے تم سنو اور چپ رہو۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ جب امام قرآن پڑھتا ہے ہم بھی خاموش رہتے ہیں، ہم بھی امام کے پیچھے نہیں بولتے۔ بھئی تم تو فاتحہ پڑھتے ہو، کہتے ہیں اس وقت امام قرآن نہیں پڑھتا، اس وقت امام ام القرآن پڑھتا ہے۔ دلیل سمجھے؟ جب ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اس وقت امام قرآن نہیں پڑھتا بلکہ ام القرآن پڑھتا ہے، فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ ام القرآن ہے۔ ہم بھی جب امام قرآن پڑھے تو چپ رہتے ہیں لیکن اس وقت بولتے ہیں جب ام القرآن پڑھتا ہے۔ تو دلیل کی خلاصہ کیا ہے کہ فاتحہ قرآن نہیں بلکہ ام القرآن۔ اب ہم نے اس کا جواب نہیں دینا، ہم نے سوال پر سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت حوا انسان ہے یا ام الانسان؟ حضرت حوا انسان ہے یا حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان؟ وہ کہتا ہے جی پہلے انسان پھر ابو الانسان، انسان نہیں ہوں گے ابو الانسان کیسے بنے گے؟ اما حوا پہلے انسان پھر ام الانسان، انسان نہیں ہوگی ام الانسان کیسے بنے گی؟ میں کہتا ہوں فاتحہ پہلے قرآن پھر ام القرآن، یہ قرآن نہیں تو ام القرآن کیسے ہے؟ اگر یہ قرآن نہیں تو پھر ام القرآن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے، دلیل سنو۔ غیر مقلد کہتے ہیں سورۃ فاتحہ قرآن نہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے پارے کتنے؟ بولو نا کتنے پارے؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم، دوسرا سیقول، آخری پارہ سورۃ الفاتحہ
کدھر گئی؟ پارے تو ہیں ہی 30. پارے کتنے؟ پہلا پارا کہاں سے شروع ہے؟ دوسرا آخری. تو سورۃ الفاتحہ تو کسی پارے کا حصہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کیسے ہے؟ دلیل سمجھے؟ غیر مقلد کہتا ہے کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. دلیل اس نے ہمیں یہ دی کہ قرآن کے پارے 30 ہے. پہلا پارا الف لام میم سے شروع ہوتا ہے, آخری پارا میں تساءلون سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ فاتحہ قرآن ہوتی تو اس سے بھی کوئی پارا شروع ہوتا, یہ کسی پارے کا جز ہوتا. پارے تو ہیں 30. میں نے پوچھا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کیا پوچھا؟ قرآن کی, میں نے کہا پہلی سورت. قرآن کی صورتیں کتنی؟ کہا 114. میں نے کہا پہلی سورت کیا سورۃ الفاتحہ؟ میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں ہے تو پہلی سورت کیسے بنی؟ اور جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال. اس نے کیا پوچھا؟ میرا سوال. ہم نے پوچھا میرا سوال. مجھے اس کا جواب آتا ہے الحمدللہ, مجھے الجھن نہیں ہے. لیکن کبھی آپ پھنسے تو آپ یوں بجائیں, وہ بھی تلاش کرے, آپ بھی تلاش کریں, وہ بھی جواب تلاش کرے, آپ بھی جواب تلاش کریں. فوراً لا جواب تو نہ ہو کہ جواب نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں, وہ بھی تلاش کرتا رہے, آپ بھی صاحب سے رابطہ کرو. اتنی دیر میں آپ بھی دلیل تلاش کر لو. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی سوال کا جواب سوال کا, اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ چونکہ اہم ہے اس لیے میں اس کا جواب تحقیقی دینے لگا. مسئلہ اہم ہے اس لیے جواب تحقیقی دینے لگا. اور جوابات بہت ہے اس کے, لیکن اس کے سوال کا جواب تحقیقی. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ہے سورتوں کی ترتیب, قرآن کریم کی تقسیم باعتبار سور کے, ایک ہے قرآن کریم کی تقسیم باعتبار اجزاء اور پاروں کے. سورتوں کی تقسیم نبوت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا. اور یہ اجزاء اور پاروں کی تقسیم یہ تقسیم امت ہے. یہ بعد میں امت نے 30 پارے مقرر کیے ہیں قرآن کریم کی حفظ کی آسانی کے لیے. نبی پاک نے 30 پارے نہیں فرمائے, حضور نے 114 صورتیں دی ہیں. یہ صورت پہلے, یہ بعد میں, یہ بعد میں, 30 اجزاء بعد میں ہے تاکہ قرآن کریم حفظ کرنا آسان ہو. کون سے پارے میں ہو؟ پہلے میں. کتنے ہو گئے ہیں؟ 10. اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 15. یاد کرانے میں آسانی ہو. اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں جب اکیلے ہوں یا امام ہو تو پہلے سورۃ فاتحہ اور دوسری رکعت میں الگ سورت, دوسری رکعت میں پہلے فاتحہ پھر الگ سورت, تیسری رکعت میں فاتحہ الگ سورت, سنتوں میں نوافل میں سورۃ فاتحہ الگ سورت. تو جب بھی سورت اور فاتحہ دونوں پڑھنی پڑے تو پہلے سورۃ الفاتحہ پھر الگ سورت. چونکہ ہر رکعت میں اگر سنت یا نوافل کی ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی, ساتھ الگ سورت بھی ہوگی. تو تقسیم یوں کیا کہ عبادات میں سب سے اہم عبادت چونکہ نماز ہے جو بغیر قرات کے نہیں ہوتی, اور قرات میں ایک حصہ فاتحہ کا ہے, ایک حصہ دوسری سورت کا ہے. فاتحہ ہر رکعت کا جز ہے اور دوسری سورت ہر رکعت کا جز نہیں. تو جب بھی فاتحہ 7 سورت, فاتحہ 7 سورت, ترتیب یہ بنائی کہ سورت فاتحہ کو الگ لکھ دیا اور بقیہ قرآن کو 3 اجزاء میں تقسیم کر دیا. ہم یہ نہیں کہتے قرآن کریم صرف 30 پاروں میں ہے, ہم کہتے ہیں فاتحہ اور 30 پاروں میں ہے. قرآن کریم بولو نا, قرآن کریم سورت فاتحہ اور 30 پاروں میں ہے. اور پھر ہم اگلی بات سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور پھر سورت. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کا, قرآن کریم میں ہے اور احادیث میں تو بہت ہے کہ نماز کے بارے میں جب پڑھو تو اس میں آپ کون سا قرآن پڑھو, فقرؤ ما تیسر ما من القرآن, جو آسان ہے تم وہ پڑھ لو. بات سمجھنا, ایک ہے قرآن کا متن, ایک ہے قرآن کی تفسیر جو 6 مضامین پورے قرآن میں تفصیلاً بیان کیے, وہ سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً بیان کیے. یہ چونکہ متن تھا, آگے پوری تفصیل تھی, پہلے قرآن کا متن بیان کر دیا اور جو شرح تھی اس کو 30 اجزاء میں تقسیم کر دیا. ہم یہ نہیں کہتے قرآن میں صرف 30 پارے ہیں, ہم کہتے ہیں فاتحہ اور 30 پارے. تو بات سمجھ آئی؟ ہاں. کبھی سوال کا جواب سوال کا, اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. عنوان ہے نا ذہن میں, توجہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پورا مضمون بیان کیا نا, یہ مضمون بیان کیا کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ یہ عجیب بات ہے
امت کے اجماعی مسائل کو بیان کرے تعجب ہوتا ہے اور اختلافی مسائل بیان کرے تعجب نہیں ہوتا. بتاؤ قرات خلف الامام کا مسئلہ اختلافی ہے اتفاقی ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اور مسئلہ ہمارا اختلافی ہے نا. اور حیات النبی کا عقیدہ اجماعی ہے. میں نے اختلافی بیان کیا تو میں تعجب نہیں ہوا, اجماعی بیان کیا تو تعجب ہو گیا. کس قدر تعجب کی بات ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 3 دن قبل جامعہ اسلامیہ میں میرا بیان تھا لاہور, اور مولانا علامہ خان محمود صاحب کا بھی تھا. میں نے بیان ختم کیا, علامہ صاحب تشریف لائے, میں نے بیان ختم کر دیا. علامہ صاحب محترم مالک کا سبق پڑھانا تھا, میں پاس بیٹھ گیا تو 15 منٹ پہلے سبق چھوڑ دیا. اور وہ فرمانے لگے کہ مولانا لیاقت گھومر صاحب زبان سے تو نہیں کہتے, لیکن مجھے شک ہے کہ دل کہتا ہے میں بیان کروں, تو چلو میں عقیدت حیات میں بھی بیان کروں. پھر 15 منٹ عقیدہ بیان کیا چکا ہے, بات بہت لمبی ہے. فرمانے لگے کہ جب ہم کوئی حدیث بیان کریں نا تو مماتی کہتے ہیں ضعیف ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا بڑی پتہ کی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم بیان کریں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ صلاۃ پڑھو تو سنتے ہیں, دور سے بڑے فرشتے پہنچاتے ہیں, کہتے ہیں ضعیف ہے. تو فرمانے لگے ضعیف اور صحیح کی بحث چھوڑ دو, بعد میں کریں گے. ہم نے کہا حضور قبر پہ سلام پڑھو سنتے ہیں, ہماری حدیث تو ہے نا, کوئی تمہارے پاس حدیث ہے کہ سلام پڑھو تو نہیں سنتے؟ ہماری ہے تو صحیح نا, بے شک ضعیف کہہ دو, تمہارا موقف کوئی ہے ہی نہیں. نہیں بات سمجھے بھائی, ہمارا موقف ہے تو صحیح نا, ہمارا موقف کتب میں منقول ہوتا چلا رہا ہے نا, یہ الگ بات ہے. صحیح ضعیف کی بات ہم کر لیں گے, ہمارا موقف منقول تو ہے نا, تمہارا موقف یہ منقول ہی نہیں ہے. تو امت کا اجماعی مسئلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بولیے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں توجہ. میں جو بات سمجھا دوں میں نے اپنا اصول آپ کو یاد کرانا ہے اور مثالیں دے رہا ہوں. کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے, میں نے کہا جی ہاں. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی قبر ہے, اس میں حضور زندہ ہے, تو جب حضور زندہ ہے تو ان کا سانس نہیں گھٹتا؟ سوال سمجھے؟ الیاذ باللہ. کہا جی حضور کا سانس نہیں گھٹتا. میں نے پوچھا تو کتنے ماہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا؟ کہا جی 5 ماہ. میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ نہیں سمجھے؟ اگر اللہ تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے بغیر سانس گھٹنے کے, تو نبی پاک کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے بغیر سانس گھٹنے کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو پھر حضور الیاذ باللہ بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ سمجھے کیا کہتا ہے بول و براز کے لیے؟ میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے, پھر ہدایت کے بعد تجھے جنت دے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو جنت میں جائے گا؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا کھائے اور پیے گا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, میں نے جواب دیا تمہیں کچھ پتا نہیں, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ رہے. کبھی کچھ چٹا ہے نا تو میں ساتھ کہتے ہیں چٹا ہے سیدھی بھی جواب دیا کرو. راستے میں 3 بندے پڑھتے ہیں اور 3 پڑھنے والوں کو جواب سمجھ نہیں آتا. جواب تو چٹکا میں نے دینا ہے نا, تو پھر مجھے پڑھنے دو. جب آپ نے جواب دینے نہیں تو آپ 3 بندے پڑھتے کیا ہوں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھو اس کو نہیں پتا میں نے کیا جواب دیا. نہیں پتا نا, ابھی بھی نہیں کہہ سکتا نہیں, شرم آتی ہے. اتنا بڑا ہو کر میں کو نہیں, اور ہاں بھی نہیں کہہ سکتا کہ پتا نہیں ہے. بات سمجھئے؟ میں نے کہا جب تو کب جنت میں جائے گا کھائے پیے گا؟ جی ہاں. میں نے کہا بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا پھر بول و براز, کہا جی جنت میں بول و براز کی حاجت ہی نہیں. تو میں نے کہا حضور بھی تو جنت میں ہے, حضور بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں, توجہ. میں نے کہا جی ہاں. کہا جی نماز تب ہوتی ہے جب وضو کرے. تو بتائیں حضور وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یہ کوئی آپ پر سوال کرے گا آپ نے بہت پریشان ہونا ہے یار, اس کا جواب کہاں سے تلاش کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. اچھا قبر نماز بغیر وضو کے ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے قبر مبارک میں دفن کیا تھا تو غسل کرا کے دفن کیا تھا؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا غسل کرے تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے, وضو کا کرنا میں بتا دوں. ٹھیک ہے, تو تم بھی محنت کرو نا. تو جب وضو ٹوٹے ہی تو کرنا کس لیے ہے؟
کبھی سوال کا جواب سوال کا، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے مدرسے میں آیا نا، جو میرا آخری فون آیا، آخری ابھی، وہ مماتی تھے، ایک فون، دوسرا فون، تیسرا فون، چوتھا، بار بار۔ میں نے کہا میں کیوں پریشان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، دیکھو میں پورے ملک میں گھوم رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ پورے ملک میں ایک جلسہ بھی ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ مماتیت نے، پانچ پیریوں نے جلسہ رکھا ہو اور میں نے کہا اس کو روک دو، کوئی ثابت نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں تم اپنا موقف کھول کے بیان کرو، تمہارا عقیدہ ہے، اور ہمارا موقف کھول کے سنو، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں نہیں پریشانی، تمہیں کیا پریشانی؟ کبھی میسج، کبھی فون، کبھی جھوٹ، اور سب کچھ کہتے رہیں گے۔ میں نے کہا بھائی یوں نہیں، بسم اللہ پڑھو۔ تب آخر جو میں فون سنا رہا ہوں، مجھے کہتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ترجمہ کرو۔ میں نے کہا تجھے آیت آتی ہے، ترجمہ نہیں آتا؟ کہا جی آتا ہے، تو میں نے کہا کر دے۔ اگر تو تجھے نہیں آتا پھر تو میں کروں نا، اگر آتا ہے تو پھر شرارت کرنا چاہتا ہے، ترجمہ کر۔ کہتا ہے جی ان کو نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ترجمہ صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے۔ کہتے ہیں اسے پھر کیا ثابت ہوا؟ میں نے کہا جو تو سمجھتا ہے وہ بتا دے، کچھ تو بھی سمجھتا ہے نا۔ کہتا ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے، اس کا معنی مردہ ہوئے نا۔ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں انبیاء۔ توجہ، میں اس پہ بیان نہیں کرتا آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آیت کن کیا، اس ساری بحث سے چھوڑو، میں صرف اس کے موقف کی بات کرتا ہوں۔ کہتا ہے جب انبیاء کو نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے تو مردہ ہوئے نا۔ میں نے کہا توجہ کر، تجھے پتا ہے تو کب مرے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا تو مردہ ہوا نا۔ اس پر فون بند ہو گیا، اب مسجد میں آ گیا۔ یہ میرا آخری فون ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے کب مرے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا تو مردہ ہوا نا۔ اگر ان کو نہیں پتا کہ کب اٹھائیں گے، اٹھائے جائیں، یہ دلیل ہے مردہ ہونے کی، تو تجھے نہیں پتا کب مرے گا تو یہ بھی دلیل ہوئی نا مردہ ہونے کی۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ کبھی سوال کا جواب اور کبھی سوال پر سوال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مماتی کہتے ہیں پنجاب میں، تم یہاں پنج پیری کہتے ہو۔ یہ ایک مخلوق کے دو نام ہیں، ایسے ہی ہے نا، ایک ہی مخلوق کے دو نام ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول ذہن میں بیٹھ گیا؟ کبھی سوال کا جواب سوال کا، اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ یوں شروع کر دو، میں تو مثالیں دے رہا ہوں نا، میرے پاس بحمداللہ تعالیٰ اس کا خزانہ ہے، کیونکہ ہمیں تو فون آتے ہیں جواب چلتے ہیں، فون آتے ہیں جواب چلتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ غیر مقلد نے فون کیا، ایک پہلے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، 4 غیر مقلد پاس کھڑے ہیں۔ کہا جی غیر مقلد میرے پاس 4 اسکول ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا یار تم ان سے پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک حدیث دکھا دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع دین چھوڑ کے حنفی بن جائیں گے۔ آپ سے سوال کیا نا، آپ نے مفتی صاحب سے کہنا حدیث دکھاؤ، مفتی صاحب حدیث دکھاؤ، انہوں نے ہمارے اوپر سوال کیا، ہم نہیں پریشان ہوتے، نہ ہم پریشان ہوتے ہیں نہ ہمارے شاگرد پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ڈٹ کے بات کرو، تو بھائی کرو سوال۔ میں نے کہا یہ سن ان کو دے جو تیرے ساتھ کھڑے، اسپیکر اونچا کر دے، اسپیکر آن کر اور ان کو دیکھو۔ اس کا فون ہے شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ جب کہ نا شیخ صاحب السلام علیکم، اس کا معنی غیر مقلد آ گیا، ہمارا شکار پھنس گیا۔ سلام لیتے ہیں نا، ہمیں سلام سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شکار پھنس گیا۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب نے گل پوچھ رہی ہے، میں نے کہا پوچھو، ہماری پچ تو سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا جی پوچھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دسو حضور رفع دین تو منع کیتا ہوئے، اسی رفع دین چھڑ کے حنفی ہو جانا۔ میں نے کہا بس، کہتے جی میں کہا تو حضور دی ایک حدیث دس حضور رفع دین کرنے کا حکم دیتا ہوئے میں رفع دین شروع کر کے اہل دین بن گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس نے کیا سوال کیا؟ ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع دین چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا تو ایک حدیث دکھا حضور پاک نے حکم دیا ہو، ہم رفع دین شروع کر دیں گے۔ غیر مقلد پھسلتا ہے، مجھے کہنے لگا حضور نے حکم نہیں دیتا، حضور نے کیتا دے ہے نا، حضور نے حکم نہیں دیتا، حضور نے کیتا دے ہے نا۔ میں کہ حضور نے منع نہیں کیتا، حضور نے چھڑیا دے ہے نا۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن حضور نے کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے چھوڑا تو ہے نا۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا پھر چھوڑا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیں کیوں چھوڑا تھا، چھوڑنے کی وجہ؟
آپ نے پھر دوڑنا ہے، مفتی صاحب کا حدیث دکھائیں حضور نے کیوں چھوڑا. ہمیں الجھن نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں حضور نے کیوں چھوڑا، میں نے کہا تو بتا شروع کیوں کیا تھا. کہتا وہ مجھے نہیں پتا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. کیا کوئی ہے الجھن؟ بولتے نہیں کوئی ہے. میں گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ جس بندے کا جو فن ہونا، فن والے سے فن سیکھو، فن والے سے فن. آپ نے افتاح پڑھنا ہے، تخصص ان کا فن ہے، آپ انہی کے پاس بھیجیں، کوئی فن ان کا ہے. جس بندے کا اگر آپ نے گفتگو کرنی سیکھنی ہے غیر سے، پھر ہم سے سیکھو، یہ ہمارا فن. تو آپ ارادہ کرتے ہو؟ ارادہ ضرور کرو انشاءاللہ. میں طلبہ سے کہتا ہوں شعبان کے 15 دن ہمیں دے دو، پورا سال ان کے پاس پڑھو اور 15 دن شعبان کے ہمیں دے دو. جمعرات وفاق کے امتحان ختم ہو، جمعے کو بستر لو، سرگودا تشریف لے آؤ، ہفتے کو صبح 7 بجے سبق شروع ہو جائے گا. 15 دن بعد پھر واپس آ جائے. 15 دن تو آپ دے لو گے نا انشاءاللہ. نمبر 2، میں اساتذہ سے کہ طلبہ دورہ حدیث والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ توفیق دے تو 1 سال ہمارے پاس آنے کا ارادہ فرماؤ. کچھ ارادہ کرو تبلیغی جماعت میں جانے کا، کچھ ارادہ کرو ہمارے پاس آنے کا. وہاں جانے کا ارادہ کرو گے شیطان کی کمر ٹوٹے گی. سرگودا آنے کا ارادہ کرو گے خناس کی کمر ٹوٹے گی. ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. خناس کا ذکر بھی قرآن میں ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس خناس سے بھی جان چھوڑو. اور میں بات سمجھاتا ہوں شیطان اور خناس میں کیا فرق ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندہ نیک کام نہ کرے، اور خناس محنت کرتا ہے کہ نیک کام کرے بھی اور قبول نہ ہو. بات سمجھتے ہیں. شیطان کہے گا روزہ نہ رکھو، تبلیغ جماعت والے کیا کہتے ہیں روزہ رکھو. اب تبلیغ کی محنت کیا روزہ رکھو، شیطان کی کیا ہے. اچھا خناس کیا کہتا ہے روزہ رکھو لیکن سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے توڑ دو. ہم نے کہا نہیں توڑنا نہیں، آخر تک چلو. انہوں نے شیطان کو دفع کرنا ہے کہ روزہ رکھ لے، ہم نے خناس دفع کرنا ہے کہ مغرب تک رکھ لے. وہ بات سمجھ آ گئی. شیطان نے کہنا سلام نہ لو، سلام لوگے تو گناہ ہاتھ سے معاف ہو جائیں گے نا. خناس نے کہنا لو لیکن 1 سے لو، 1 معاف ہو جائے کہ رہ جائے پھر بھی جانے میں جاؤ. میں ہنستے ہنستے بات کہتا ہوں اور میں پوری احادیث سنا رہا ہوتا ہوں. آپ کا جو میری پہلی گفتگو ہے نا، جو میرے ساتھ شاگرد رہتے ہیں نا یا میرے سفر میں ساتھی رہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں، اور میں بس اوقات کسی ساتھی کو میدان میں لانا ہو پھر اس کو سفروں میں ساتھ رکھتا ہوں. 2 دن میرے ساتھ چلو، میری باتیں سنو، استدلال دیکھو. ہمارے پھر خود متخصصین کہتے ہیں مناظر کہ تو ساتھ جی آپ ہنستے ہنستے حدیث ایسے سمجھاتے ہیں کہ ہم حدیث کیا کہ سمجھیں کہ بات نہ سمجھا سکتے. حدیث پاک میں نا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو شلوار ٹخنوں کا حصہ شلوار میں چھپا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو کیا باقی جسم جنت میں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے پورا جسم جہنم میں جائے گا لیکن جہنم میں جانے کا سبب وہ حصہ بنے گا جو شلوار کے ٹخنے سے ڈھکا ہوا ہے. اس کا معنی یہ ہے، بات سمجھتے ہیں، زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. جب آنکھ زنا کرے گی تو جہنم میں جائے گی. اس کا معنی یہ نہیں اللہ آنکھ کو نکال کے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی جسم جنت میں جائے گا نا. پورا جسم جہنم میں جائے گا تو جانے کا سبب آنکھ بنے گی. تو جب دونوں آنکھوں سے مسافہ کریں گے تو دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے نا. تو جب ایک سے کریں گے ایک رہ جائیں گے، تو جب اس ایک نے جانا ہے پھر وہیں جانا ہے. تو شیطان نے کہنا سلام کرو ہی نہ، خناس نے کہنا سلام بھی کر لو اور جاؤ پھر بھی جانا ہے. تو تبلیغ کی معذرت رہی دیں گے سلام کیا کرو بہت دیتیاں ملتی ہیں. ہم نے کہنا 2 ہاتھ سے دیا کرو ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا. تو کو بات سمجھ آ رہی ہے. شیطان نے کہنا زنا کرو، کیا کرو؟ زنا کرو. تبلیغ والوں کہنا بھی زنا نہ کرو، نکاح کرو، حرام نہ کرو، حلال کھاؤ. اور خناس نے کہنا نہیں 3 طلاق دے کر پھر بھی رکھ لو، کرنا زنا ہے نام نکالو. ہم نے کہنا یہ کام نہیں کرنا. تو بات سمجھ آ رہے. شیطان کی محنت ہے امت نیک عمال پہ نہ آئے، اور خناس کی محنت ہے نیک عمل کرے تو قبول نہ ہو. تو ایک محنت ہے شیطان کو دفع کرنے کے لیے اور ایک محنت ہے خناس کو دفع کرنے کے لیے، اور یہ دونوں محنتیں ہماری ہیں. ہم نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. ارادے کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ جو عوام ہے نہ عالم ہے نہ طالب ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کام کے لیے زندگی میں ہم نے صرف 3 دن رکھے. کتنے دن زندگی میں؟ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کی نماز سے لے کر جمعہ ہفتہ اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے. اور میں جماعت والے احباب سے کہتا ہوں آپ کا ماہانہ سروزہ ہم قبول کرتے ہیں، آپ زندگی والا سروزہ ہمارا قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے موسیٰ لڑائی نہ کرو.
ہم آپ کا مانس روزہ قبول بھی کرتے ہیں اور مانے پر دلیلیں بھی دیتے ہیں. مانس روزہ قبول بھی کرتے ہیں اور مانس روزے پر دلیلیں بھی دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ صرف قبول نہیں کرتے، مانس روزے پر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں. میرا مات لمبا رائبن کی شاخ بیان تھا، میں نے آیت پڑھی کل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. طالب علم آج پڑھے چلو بیان تھا نا، تو میں سمجھ گیا طالب علم کیوں ہنسے. جو طالب علمی سے مولوی بنا ہو اس کو طلباء کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کیوں ہنس رہے. میں نے کہا تم نے سے بھی ہنس رہے ہو کہ آیت ہماری ہے پڑھی اس لیے. لیکن آیت مناظرین کی تو نہیں ہے نا، آیت تو ان کی ہے. میں نے کہا تم زیادہ نہ ہنسو، آدھا ہنسو، اس لیے کہ آدھی آیت آپ کی آدھی میری. وہ پھر ہنس پڑے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تو اللہ آپ کی ہے، اللہ بصیرت میں ہماری ہے. مانس روزے کی دعوت آپ دیتے ہیں اور مانس روزے کی شرعی دلیل کیا ہے تم میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. میں نے کہا ہے تو مجھے چٹ پہ لکھ کے دے دو. رائبن کی شاخ تھی تو ربا کیا بکے رہ گئے. میں نے کہا مانس روزہ میں نے لگا تھا، میرے پاس مانس روزے کی دلیل موجود ہے. اب ان کو شوق پڑا کیسے دلیل سنیں، ان کی کام کی بات ہے نا. اب شوق پڑا کہ کہیں سے دلیل لائیں. کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن، بخاری، مسلم. وہ کیسے؟ بحث بڑی لمبی ہے، میں بڑا شارٹ کر کے آ رہا ہوں. میں نے کہا حضور پاک نمازیں لے کر آئے 5 تھی، اللہ نے فرمایا کہ 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ملے گا. صحیح بخاری میں ہے. ایسے ہی ہے نا، پہلے 50 لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 نہیں پڑھیں گے. حضور واپس گئے تو کتنی رہ گئی؟ 45 ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھیں گے. حضور پھر واپس گئے، پھر کتنی رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے آزمایا ان کو تو واپس گئے، کتنی رہ گئی؟ آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5. تو وہی آ گئی کہ یہ 5 پڑھیں گے اجر 50 کا ملے. میں ایک نکتہ عرض کیا کرتا ہوں، علم حضور کا زیادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ بولو نا. اور مشورے کون دے رہے؟ مشورے کون دے رہے؟ حضور ان کے مشورے پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ علم اور ہوتا ہے، تجربہ اور ہوتا ہے. علم اور ہوتا ہے، تجربہ. میں جو روتا ہوں نا، یہ مشائخ سے مت ٹکراؤ، ان بوڑھوں کا تجربہ بہت ہے، ان بوڑھے بزرگوں کا بہت تجربہ ہے، ان سے ٹکراؤ مت. ان کی کوئی پالیسی سمجھ نہ آئے نا تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں، بتا گزر کر لوں کیا فرق پڑتا ہے. جب ان کے خلاف بکنا شروع کرو گے نا، اللہ کی مدد ساتھ ہٹ جائے. میں نے آپ کو آڑ بھی کہا تھا شہر میں، آج پھر یہ بات کہتا ہوں. ہم جن کو گمراہ اور بدعتی اور بے دین سمجھتے ہیں، اگر ہمارے مشائخ وقتی تقاضے کے تعداد کو ساتھ ملا لیں، مشائخ خلاف نہیں بکنا، یہ ان کی وقتی ضرورت ہے. اور وہ ہم سے زیادہ دین کا درد بھی رکھتے ہیں، دین کا علم بھی رکھتے ہیں. اس سٹیج پر آپ بیٹھے نا جہاں پہ ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، تو شاید آپ کو بکنے میں 1 منٹ بھی نہ لگے. میں ساتھ کئی بار کہتا ہوں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو ہمارے جمعیت کے احباب ہیں، آپ جا کر دیکھ لو. بکنا اور بات ہے، لیکن ان کے خلاف آج تک 1 روپے کی کرپشن کو ثابت نہیں کر سکتا. کہنا اور بات ہے، لوگ ہمارے خلاف بھی کہتے ہیں، ان کے خلاف بھی کہتے ہیں. کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ثبوت کا ہے. بندہ اتنی بڑے عہدوں پر ہو اور یورپ کے ماحول میں اکیلا پھرے اور اس کے خلاف کوئی کیس نہ آئے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو جس منصب پر یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، اس منصب پر میں اپنا ہوں نا، تو شاید ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں، اور یہ لوگ تو نمازیں بھی نہیں چھوڑتے. ہم بہت دور سے بندے کو دیکھتے ہیں، کبھی ذرا قریب ہو کر دیکھو، پھر آپ کو اندازہ ہو کہ دین کہتے کس نے. خیر اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. میں کہتا ہے علم اور ہوتا ہے، تجربہ بات سمجھو نا. علم اور تجربہ بڑا فرق ہوتا ہے. جب کہ بارات جا رہی تھی، سارے نوجوان تھے. بارات میں نوجوانوں خواہش ہوتی ہے کہ بوڑھا کوئی نہ ہو، یہ کباب میں ہڈی بنیں گے، ہمارا ساری شادی خراب کریں گے. ایک بابا نے کہا میں نے نہیں جانا، لوگوں لڑکوں نے کہا نہیں لے کر جانا. بابا نے کہا میں نے جانا ہے، میں کہا نہیں لے کر جانا. کسی نے کہا یار بابا جی کو بٹھا لو، ہو سکتا ہے کسی مشکل میں کام آ جائے. بابا کا شوق ہے لے جاؤ. خیر لڑکوں کے ساتھ نہ چاہتے بٹھا لیا. جب بارات پہنچی تو لڑکی والوں نے کہا ہم بارات دیں گے، ہماری ایک شرط ہے. تمہاری بارات میں کتنے آدمی ہیں؟ کہا جی 100. انہوں نے کہا جی فی بندہ 1 بکرا کھائے تو لڑکی نے کہا کر کے دیں گے، ورنہ ہم نہیں دیں گے. اب نوجوان کا میدا وہ نہیں ہے بکرے والا، اب تو دیسی مرغا سبزی کر سکتے ہیں، کیا حضم کریں. دیکھیں میں آپ کے سامنے پھر رہا ہوں کہ آپ نے جرسی دیکھی میرے اوپر؟ کوئی جرسی نہیں ہے، کوئی چادر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کتنی ٹھنڈ آپ کو لگ رہی. ہم ایسے بالکل جوانوں کی طرف رہتے ہیں الحمد للہ تعالیٰ. سردی لگے تو اس کے اثار محسوس ہوتے ہیں نا کہ سردی لگ رہی ہے. چلو میں تکلف کرتا، لیکن محسوس ہوتے ہیں نا اثار. جتنے ہم تحمل کے ساتھ چل رہے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا. خیر جو بات میں سمجھاتا ہوں، تو اب لڑکے پھنس گئے، اب کیا کریں.
نہ بکرا کھا سکتے ہیں نہ لڑکی چھوڑ سکتے ہیں، اسی کے لیے تو آئے ہیں۔ یہ چھوڑ بھی دیں تو جس کی شادی ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا نا، وہ تو محنت کرے گا، ترلا کرے گا، روئے گا، چیخے گا، وہ واپس کیسے جائے گا؟ یہ تو اپنے اپنے گھر جائیں گے تو اس نے اسی کمرے میں جانا ہے نا، تو وہ کیسے جائے گا؟ اب پریشان ہو کر کہا یار وہ جو بابا جی سے پوچھو، وہ جو بابا جی ساتھ ہیں ان سے پوچھو۔ بابا جی سے پوچھا ہم بہت پریشان ہیں، لڑکیوں نے شرط لگائی ہے کہ تم 100 بکرا کھاؤ، فی بندہ ایک بکرا کھاؤ پھر لڑکی دیں گے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے تو ہمیں تمہاری شرط منظور ہے لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اس بابے نے بھی سوال پر سوال کیا، اس بابے نے کہا ایک شرط تمہاری ہمیں منظور ہے اور ایک شرط ہماری بھی ہے۔ لوگوں نے وہ کیا، انہوں نے کہا تم ایک بکرا پکاؤ گے، اکٹھے 100 نہیں لاؤ گے، اکٹھے 100 نہیں لاؤ گے، ایک بکرا لاؤ گے ہم کھائیں گے پھر دوسرا لائیں گے۔ اس وقت آدمی 1000 کا جاتا ہے، ایک بکرا بنا ہوا 100 بندے کو دیں پھر دوسرا لائیں، تو جتنے بکرے لاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو انہیں کہتے ہم شرط واپس لیتے ہیں، لڑکی لے جائیں۔ دیکھو تجربہ کام آیا نا، ان گرو کی قدر کیا۔ صحیح بات ہے، میں طلبہ سے بہت کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے جوانی کے جذبات میں بھی نا اپنے اکابر سے ٹکرانے کی غلطی کبھی نہیں کی، میں نے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، کبھی ٹکرانے کی کوشش کی۔ آپ میرے بیانات میں کوئی اشارہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے اکابر کی کسی جماعت کے خلاف ایک اشارہ بھی آپ کو ملے۔ کوئی ویسے ناراض ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ خیر تو میں نے کہا دیکھو ایک نماز میں کتنی کا اجر ہے؟ 50 کا۔ رمضان کا 1 مہینہ اور 10 سے 6 شوال کے کتنا اجر ملتا ہے؟ کان کسیام الدہر کلہ، پورے سال کا۔ کیوں؟ دلیل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیک عمل کرو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ سنتا ہو گیا، تعریف ہو گیا۔ میں نے کہا قرآن نے کہا ادعو بلغ من احسن قولا ممن دعا، دعوت تبلیغ کے شعبے ہیں، تدریس بھی ہے، اذان بھی ہے، خطابت بھی ہے، سب اسی کے شعبے ہیں۔ لیکن میں نے کہا قرآن نے یہ تو کہا نا کہ دعوت دو، چلو مؤذن اذان دے لے گا، خطیب جمعہ پڑھا لے گا، مدرس تقریر کر لے گا، مصنف قلم لکھ لے گا، قلم چلائے گا، ٹھیک ہے، یہ عوام تاجر یہ کیا کرے گی؟ اس کے بعد دعوت کی کون سی ضرورت ہے؟ ہمارے پھر مشائخ نے حل یہ نکالا، یہ ہر مہینے میں 3 دن لگا لے، 3 کو 10 سے ضرب 2 30 بنتے ہیں، تو پوری زندگی اس کی دعوت کے ثواب کے اندر گزر جائے۔ وہ بہت اچھے، میں نے کہا دیکھو سروز آپ لگاتے ہیں، دلیل ہمارے پاس ہے، ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں، میں دلیل پر تمہیں مجبور نہ کروں، تم سروزے پر مجھے مجبور نہ کرو، دونوں خوش ہو۔ صحیح ہے نا؟ میں نے کہا تم ہمیں تانگ نہ کرو، ہم تمہیں تانگ نہ کریں، تو اس میں پیار محبت سے کام چلے گا۔ اللہ میں میرے بحمد اللہ تعالیٰ جتنے یقین آپ فرمائے، خدا گواہ ہے، ہمارے جتنے مراکز ہیں جہاں جہاں میرا جانا ہوتا ہے، مجھے عام مدارس میں اتنی جلدی سے اکرام کا ماحول نہیں ملتا جتنی جلدی تبلیغ جماعت کے مدارس میں ملتا ہے۔ آپ اس پر بہت حیران ہوں گے، بھئی آپ کا موضوع ہو رہا ہے، ان کا ہو رہا ہے، اصل میں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بلا وجہ ٹکراؤ پیدا کر رکھا ہے، جمعیت ہو، وفاق ہو، یہ سب حضرات ہمارے ہیں۔ اللہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو غیر علماء کے لیے بھی 3 دن کورس آپ ارادہ فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ۔ اور باقی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا لٹریچر ہے ماہانہ فقی رسالہ ماہانہ نکلتا ہے، آپ اس کو لگوائیں، پڑھیں، 10 ساتھی اکٹھے ہو جائیں، 10 پیسے اکٹھے کریں، ایک ساتھی منگوائے 10 کو دے دیا کریں، اور 3 مہینے بعد ہمارا قافلہ رسالہ نکلتا ہے۔ وہ ذرا شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ گرم گرم ہے، اور فقیر یہ نرم نرم ہے، آپ کو جیسا مریض چاہیے اسی کے مطابق آپ وہ دوائی منگا کے اس کو کھلا دیا کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور باقی ہمارے پوسٹر ہے، میں نے کئی بار کہا، یہ میری آئمہ مساجد سے گزارش ہے، اپنا ہر آدمی کا جی چاہتا ہے ہمارا کام چلے، مساجد میں فریم کرا کے لگائیں، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، قرات نہ کر، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، رفع دھیان نہ کرنے کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل، اس کو ہم نے بالکل مثبت رکھا ہے، اس کا آپ اہتمام کریں۔ اور باقی حضرات پوسٹر رکھیں، دلائل اس میں نوٹ فرمائیں، جب جماعت میں جائیں، کس جگہ پر جائیں، کاپی اپنے پاس رکھیں اور پوسٹر اپنے گھر رکھ لیں۔ اور یہاں کے ماحول کا بالکل الگ ہے، میں اپنے پنجاب کے ماحول میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات چاہیں تو آپ کی دکان پر کوئی خناس لائے، ایک آپ تعویذ لے لیں، ہمارا تعویذ لٹکا لیں، کبھی آپ کی دکان پر خناس نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں تعویذ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا باہر پڑا ہوا ہے، اور جب باہر اسٹال پہ جاتے ہیں وہ تعویذ کدھر ہے، وہ تعویذ کدھر ہے، تو اسٹال والا کہتا ہے یہ پوسٹر ہے، مکہ مدینہ والوں سے اہل حدیثوں کی شدید اختلاف۔ میں نے کہا یہ لٹکا لو، ادھر کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ آپ اس لٹریچر کو لگا کر دیکھو۔ پھر ہم نے آپ طلبہ کے لیے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، یہ کتاب آ گئی ہے، فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ یہ آ گئی ہے، اور فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ اس پہ پروف ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ فروری میں چھپ جائے گا۔
پھر فرقہ مماتیت کا اس پر بھی کام جاری ہے، فرقہ جو مودودیت کا اس پر بھی کام جاری ہے۔ دعا میں اللہ عافیت کے ساتھ ہم سے سارے کام لے لیں۔ یہ لٹریچر باہر موجود ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات کا مطالعے کا ذوق ہو وہ اس لٹریچر کو لے لیں۔ اب میرے خیال کافی ہو گئی ہے۔ ذاکر نائک بارہ والجماعت کی کیا رائے ہے؟ ہماری رائے ہے کہ ذاکر نائک تقابل ادیان پر بات کرے تو سن لیں، اگرچہ اس میں غلطیاں بہت کرتا ہے لیکن وہ قابل قبول ہے، لیکن جب وہ مفتی بن کے مسائل دے تو پھر آپ اس سے مسئلہ پوچھا کریں، وہ بہت غلطیاں کرتا ہے۔ ذاکر نائک یہ MBBS ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے ہماری رائے ہے آپ کو مسئلہ پیش آ جائے خط میں ڈالیں اور مفتی صاحب کو دے دیں، اور آپ نے پیشاب چیک کرانا ہو تھیلی میں ڈالیں اور ذاکر نائک پاس دے دیں۔ اس کا کام یہ ہے، جو جس کا کام ہے نا وہ یہ ہماری رائے ہے۔ آپ رائے پوچھیے نا کیا رسول اللہ جماعت کی کیا رائے ہے؟ ہمارے کو مسئلے ہم سے چیک کرائیں، پیشاب خانہ اس سے چیک کرائیں، تو اس کا کام کو کریں، ہم اپنے کام ہم کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت سادگی کی خدمت میں قبول فرما دے۔ مولا کریم جو حضرات اس ٹھنڈے موسم میں تیرے نام پر تشریف لائے ہیں ان تمام کانا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کا اجر و ثواب ہمارے تمام اکابر کی ارواح کو پہنچا دے، ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔